بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی بات سنتے ہی تمام اکابرین کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ سبھی اسے یوں دیکھنے لگے جیسے اس کے اندر چھپے ہوئے کسی خیال خونی کرنے والے کو ٹٹول رہے ہوں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، تمام امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے اکابرین کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں مصروف ہیں، ان میں سے کوئی یہاں نہیں آ سکتا، پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک نے کہا، یہ یقیناً کوئی مسلمان خیال خونی کرنے والا ہوگا، یہ فرحاد بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عہدیدار نے انگلینڈ کے اعلیٰ حاکم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ کبریہ نے اس اعلیٰ کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ اس نے ٹھٹک کر کہا، یہ کیسا سوال ہے؟ کیا تم نہیں جانتے میں یوکے کا ایک اعلیٰ حاکم ہوں؟ عہدیدار بولا، میں تم سے نہیں، اس سے پوچھ رہا ہوں جو اس وقت تمہارے اندر موجود ہے۔ لیکن میرے اندر تو کوئی نہیں ہے، ابھی تو تم نے کہا تھا کوئی تمہارے دماغ میں موجود ہے۔ ایسے وقت ایک فرانسیسی عہدیدار نے کبریہ کی مرضی کے مطابق کہا، وہ وہاں نہیں ہے، یہاں میرے اندر آ گیا ہے۔ تمام اکابرین اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا، تم کون ہو اور ہمارے ساتھ یہ آنکھ مچولی کیوں کھیل رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اعلیٰ حاکم نے کہا، تم چپ کیوں ہو؟ جواب دو۔ وہ بولا، میں کیا جواب دوں سر، میں تم سے نہیں، اس خیال خونی کرنے والے سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک عہدیدار نے ہاتھ بلند کر کے لہراتے ہوئے کہا، وہ وہاں نہیں ہے سر، یہاں میرے اندر پہنچا ہوا ہے۔ اعلیٰ حاکم نے جھنجھلا کر کہا، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ پلیز مسٹر فرحاد، اگر تم یہاں موجود ہو تو ہم سے بات کرو، یوں چھپ چھپ کر ہماری بے بسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ انہیں جو ابن نسوانی ہنسی سنائی دی، وہ سب بھی ایک دم سے چونک کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہی ہنسی دوبارہ سنائی دی۔ یہ خلاف توقع بات تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں یا میرا کوئی خیال خونی کرنے والا ماتحت ان کے درمیان پہنچا ہوا ہے، مگر وہ نسوانی ہنسی کہہ رہی تھی، وہاں کوئی پہنچا ہوا نہیں بلکہ پہنچی ہوئی ہے۔ تمام اکابرین کے ذہنوں میں ایک ہی سوال پیدا ہوا، یہ کون ہو سکتی ہے؟ دراصل یہ سارا ڈرامہ ہمارا رچایا ہوا تھا۔ میں نے کبریہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے لب و لہجے میں اکابرین کو مخاطب نہیں کرے گا، یہ ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ ہم میں سے کوئی ان کے درمیان پہنچا ہے، لہذا وہ خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے نسوانی لب و لہجے میں بولنے والا تھا۔ فی الحال اس نے چونکانے کے لیے ایک دوشیزہ کی کھنکتی ہوئی ہنسی پیش کی تھی۔ کانفرنس ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اکابرین کی سوالی نظریں کبریہ کے اعلیٰ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ایک نے دھیرے سے کہا، کہیں یہ فرحاد کی بہو الپا تو نہیں ہے؟ کبریہ کے اعلیٰ نے نسوانی لب و لہجے میں کہا، فرحاد فرحاد فرحاد، کیا تم لوگوں کے حواسوں پر صرف فرحاد اور اس کے رشتہ دار چھائے رہتے ہیں؟ اگر تم اس کی رشتہ دار نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ میں آگ ہوں، پانی ہوں، ہوا ہوں، یوں سمجھو ہر درد کی دوا ہوں۔ کیا ہماری مسیحائی کرنے آئی ہو؟ بے شک میں مسیحا ہوں، لیکن تم لوگوں کے درمیان متنازع ہو گئی ہوں۔ انہوں نے چونک کر بے یقینی سے پوچھا، کہیں تم وہ غیر معمولی حسینہ تو نہیں ہو جس کی قربت کسی بھی شخص کو ناقابل شکست بنا سکتی ہے؟ ہاں، میں وہی ایک انار ہوں۔ اکابرین کے دل میں لڈو سے پھوٹنے لگے۔ ایک نے پہلو بدل کر پوچھا، کیا تم ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہو؟ ایک اعلیٰ حاکم نے اس عہدیدار سے کہا، یہ کیسا ہے مکانہ سوال کر رہے ہو؟ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے، تبھی تو ہمارے دماغوں میں پہنچ رہی ہے۔ اس کی آواز سنائی دی، نہیں، میں ٹیلی پیتھی نہیں جانتی، میرے اندر کچھ غیر معمولی صلاحیتیں ہیں جن کے ذریعے اس وقت تم لوگوں کے پاس پہنچی ہوئی ہوں۔ ایک نے کہا، تعجب ہے، یہ کیسی غیر معمولی صلاحیت ہے؟ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہو اور یہاں کسی کے بھی اندر آ کر بول رہی ہو۔ اس نے کہا، کوئی اپنے اندر کا بھید نہیں بتاتا، میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں اس بحث میں نہ پڑو، آم کھاؤ، پیڑ نہ گنو۔ تم اس قدر پورے سرار بنو گی تو ہم کیسے تم پر بھروسہ کریں گے، طرح طرح سے شبہ کریں گے۔ اگر واقعی وہی آب حیات والی ہو تو تمہارے قریب آنے سے ڈریں گے۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے ڈر لگتا ہے، مگر وہاں سے گزر کر آؤ تو علاج ہو جاتا ہے۔ سوچ لو کہ دور رہو گے اور مرو گے یا مجھ پر بھروسہ کرو گے۔ وہ سب ایک دوسرے کو تکنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا، اگر تمہارے ذریعے آب حیات والا تحفظ حاصل ہوتا ہے اور تم ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہو تو بڑی باکمال لڑکی ہو، ہمارے بہت کام آ سکتی ہو۔ وہ بولی، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، ایک دوسرے کے کام آنے سے ہی بات بنتی ہے۔ ہم نے ابھی تمہارے شامل کے اکاؤنٹ میں اس کی منہ مانگی رقم جمع کرائی ہے۔ میرے اپنے بھی کچھ مطالبات ہیں۔ کیسے مطالبات؟ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ وہ عامل ابھی تمہیں فون کرے گا، تم اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں یہاں پہنچی ہوئی ہوں۔ اگر میرا بید کھل گیا تو تم لوگ مجھے ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ گے۔ نہیں، ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی میں جا رہی ہوں کیونکہ اس کی کال آنے والی ہے، باقی مطالبات بعد میں پیش کروں گی۔ کانفرنس ہال میں خاموشی چھا گئی۔ کبریہ نے ایسا ہی ظاہر کیا جیسے وہ چلی گئی ہو۔ اکابرین اس پہلو سے سوچنے لگے کہ اس کے مطالبات کیا ہو سکتے ہیں۔
چند لمحوں بعد یوسف عامل نے انہیں فون پر مخاطب کیا۔ ایک اور راغب نے پوچھا، اب تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم زبان کے کتنے دنی ہیں، تم نے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا؟ وہ بولا، چیک کرنے کے بعد ہی تم سے رابطہ کر رہا ہوں، اب ہمیں اس حسینہ کا پتہ ٹھکانہ بتاؤ۔ وہ انہیں اس کے بارے میں بتانے لگا۔ اس لڑکی کا نام لورا کرسٹل تھا۔ وہ لندن میں ویسٹ منسٹر سٹی کے ایک علاقے میں رہتی تھی، اکابرین کی پہنچ سے دور نہیں تھی، لیکن میں اور کبریا فی الحال ان کے درمیان فاصلے بڑھا رہے تھے۔ اس وقت میں سونیا کے ساتھ تھا، بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے نیم دراز تھا۔ چند دنوں سے طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ سونیا نے مجھے خیال خوانی نہ کرنے کی تاکید کی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں آرام کروں، ذہن پر کوئی بوجھ نہ ڈالوں۔ مجھے اس کی ہدایت کے مطابق آرام کرنا چاہیے تھا، لیکن میں خیال خوانی میں مصروف تھا۔ اب سے پہلے امریکی اکابرین کے معاملات سے نمٹتا رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ مسلسل خیال خوانی کرتے رہنے کے باعث ذہنی طور پر کچھ کمزور سا ہو جاتا ہوں، جلدی تھکن حاوی ہونے لگتی ہے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں نہیں جانتا تھا، بس یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ طبیعت کی خرابی کے باعث دماغ کچھ کمزور ہو گیا ہے۔ ایک مریض اپنے اندر کی بیماریاں جھیلتا ہے مگر ان بیماریوں کی نوعیت کو خود سمجھ نہیں پاتا۔ میں بڑی دیر سے خاموش تھا۔ وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، تم سو رہے ہو یا مجھے بے وقوف بنا رہے ہو؟ میں نے چند لمحوں بعد آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہیں کیوں بے وقوف بناؤں گا؟ میں سب سمجھ رہی ہوں، خیال خوانی کے بغیر تمہیں چین نہیں آئے گا، سچ بتاؤ کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ میں نے گہری سانس یوں کھینچی جیسے طویل مسافت طے کرتا ہوا آ رہا ہوں، پھر کہا، میں کہیں نہیں پہنچا تھا، ابھی کبریا میرے پاس آیا تھا، میں اسے جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کے اکابرین کے حوالے سے کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ وہ بولی، واقعی یہ معاملات ایسے ہیں کہ تمہیں لامحالہ ان میں دماغ کھپانا پڑ رہا ہے۔ میں نے اس بات میں ساری لایا۔ وہ کچھ سوچ کر زیر لب مسکرانے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہی ہو؟ دنیا میں قیامت صغری آنے والی ہے اور وہ اکابرین ایک لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا، ابھی ان کے حواسوں پر صرف اور صرف گریٹ ایشورا چھایا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی طرح اس کے حملوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اپنی سلامتی کی خاطر سچے جھوٹے عاملوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، آب حیات سے سیراب ہو کر ناقابل شکست بننا چاہتے ہیں۔ میں نے سر جھٹک کر کہا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس آب حیات کی حقیقت کیا ہے۔ جب حقیقت کھلے گی تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے، پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ میں سونیا کو یہ بتا چکا تھا کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، انہیں اپنی غلطیوں کا کچھ تو خمیازہ بھگتنا چاہیے۔ میں انہیں محض نفسیاتی مار ماروں گا۔ ویسے سیارے والوں کے لیے ارضی دنیا کے راستے ہموار کر کے انہوں نے جو غلطی کی ہے اس کے منفی نتائج سے تو ہم سبھی دو چار ہوں گے۔ امریکی اکابرین کے سلسلے میں تم کیا کر رہے ہو؟ کہ انہیں تحفظ اور سلامتی حاصل کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، میں ایسی نادانی کبھی نہیں کروں گا۔ وہ ان 3 ٹیلی پیتھی جانے والوں کے ذریعے اپنے دماغوں کو لاک کروا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ صرف سیارے والوں سے ہی نہیں ہم سے بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، جبکہ میں ان فساد پھیلانے والوں کو چھپ کر رہنے کا موقع دینا نہیں چاہتا۔ ابھی ان پر تنظیمی عمل کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت ہمارے خیال خوانی کرنے والے بھی وہاں موجود ہیں، ان مخصوص لب و لہجوں کو ذہن نشین کر رہے ہیں جن کے ذریعے اکابرین کے دماغوں کو مکفل کیا جا رہا ہے۔ وہ مجھے گورتے ہوئے بولی، یعنی تم وہاں بھی مصروف تھے اور مجھ سے جھوٹ بولتے رہے کہ؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ کمیونیکیٹنگ مشین سے سگنل موصول ہو رہا تھا۔ وہ اسے آن کر کے آپریٹ کرنے لگی۔ ایشورا کی طرف سے تحریری پیغام آیا تھا۔ اس نے لکھا تھا، میری معلومات کے مطابق تمام بڑے ممالک کے اکابرین میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ میرے لاکھوں ٹیلی پیتھی جانے والوں کی آمد نے انہیں حواس باختہ کر دیا ہے، لیکن یہ دیکھ رہا ہوں تم بڑے سکون سے بیٹھے ہو۔ کیا اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ میں تم لوگوں کو ٹارگٹ نہیں بناؤں گا، مسلمانوں کو بخش دوں گا؟ میں نے تحریر کے ذریعے جواب دیا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ تم پے در پہ نقصانات اٹھانے اور منہ توڑ جواب کھانے کے باوجود ہماری طرف ضرور آؤ گے۔ نقصانات تو تم بھی اٹھا رہے ہو۔ تمہارے مسلمان بھائی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہمارے جوتوں تلے روندے جا رہے ہیں۔ کیا تمہیں ہماری طرف سے منہ توڑ جواب نہیں مل رہا ہے؟ یہ جواب نہیں، تمہاری کمینگی ہے۔ تم میرا اور میری فیملی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو بے قصور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ دراصل اپنی ناکامی پر جھنجھلائے ہوئے ہو، خوشیانے بلے کی طرح کھمبا نوچ رہے ہو۔ میری بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، اب یہ دیکھ کر دل ملا رہے ہو کہ وہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ زندہ سلامت ہے۔ بے شک تم نے اپنی ایک بیٹی کو بچا لیا، مگر اس کے بدلے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی ہلاکتیں تحفے کے طور پر تمہیں ملتی رہیں گی۔ اکابرین نے اس کے ساتھ ٹیلی پیتھی جانے والوں کو ہلاک کر کے اسے زبردست نقصان پہنچایا تھا، اور یہ کارروائی ایسی کی گئی تھی کہ سیارے والوں کی ہلاکت کا الزام ہم مسلمانوں پر آ رہا تھا۔ ایشورا کو یقین تھا کہ ہم نے ہی اس سے دشمنی کی ہے۔ اکابرین میں اتنا دم خم نہیں ہے، وہ اس کے خلاف ایسی زبردست کارروائی کر ہی نہیں سکتے۔
ایسی صورتحال میں ہمیں اندازہ تھا کہ وہ زمین پر آنے کے بعد پہلے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنائے گا۔ اکابرین نے دشمنی کا جو بیج بویا ہے اس کی فصل پہلے ہمیں کاٹنی ہوگی۔ مگر یہ بات بھی دماغ میں تھی کہ وہ شمالی امریکہ میں آ کر اپنی ایک ریاست قائم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے پہلے وہ ان 4 بڑے ممالک کے اکابرین سے نمٹے گا، وہاں قدم جمانے کے بعد ہی ہماری طرف رخ کرے گا۔ لیکن اب وہ ان سے پہلے ہمیں مخاطب کر رہا تھا، چیلنج کر رہا تھا۔ دراصل اس کے 60 ٹیلی پیتھی جانے والوں کی ہلاکت نے اور علی کی طرف سے ملنے والی ناکامی نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یہ تشویش اس لیے بھی بڑھ گئی تھی کہ اس کے مشیر خاص دستے راست برینڈ ماسٹر اچانک ہی ہمارے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ یہ ناکامی کچوکے لگا رہی تھی کہ وہ اب تک میرے کسی عزیز رشتہ دار یا ٹیلی پیتھی جانے والے ماتحت کو بھی ہلاک کرنا تو دور کی بات، ایک ہلکی سی خراش بھی نہیں پہنچا سکا تھا۔ اسی جھنجھلاہٹ کے باعث وہ ہمارے درمیان نئی مہاجرائی شروع کرنے والا تھا۔ میں نے تحریر کے ذریعے کہا، پہلے ہم اپنی بیٹی کو تحفظ دینے کے سلسلے میں مصروف تھے۔ ہماری ایسی مصروفیت کے باعث تمہیں اتنی سی کامیابی حاصل ہوئی کہ تم نے حیدرآباد شہر کی ایک مسجد میں بم دھماکہ کرایا، وہاں کئی بے قصور نمازی مارے گئے۔ میں نے ذرا ٹھہر کر کہا، دوسرا دھماکہ اسپتال میں کرایا، وہاں موت سے لڑنے والے مریضوں کو مار ڈالنا شہزوری نہیں، بزدلی اور جھنجھلاہٹ ہے۔ آئندہ ہم جھنجھلاہٹ میں بھی انتقامی کارروائی کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اس کی طرف سے جواب موصول ہوا، میں تم سے موقع مانگنے نہیں آیا ہوں، جو کرنا ہے وہ کھلے عام کر رہا ہوں، جانتے ہو کیا کر رہا ہوں۔ کمیونیکیٹنگ مشین پر اس کی تحریر ذرا رک گئی، وہ ذرا رک کر میرے اندر بے چینی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پھر تحریر ابھری، ہر روز کو سوال آتا ہے، مسٹر فرہاد تم ٹیلی پیتھی کی دنیا کے بےتاج بادشاہ بن کر رہتے ہو، لیکن میں ٹیلی پیتھی کا طوفان لے کر آ گیا ہوں۔ اس نے یہ بات کہہ کر اپنی دانست میں جیسے دھماکہ کیا، جبکہ ہم یہ بات جانتے تھے۔ وہ بول رہا تھا، تمہارے چٹکی بار خیال خوانی کرنے والے میرے لاکھوں جانثاروں کے سامنے تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے، تمہارے تخت کا تختہ ہو جائے گا۔ اپنے بگڑتے ہوئے حالات کو سمجھو، تم ہمیشہ ناقابل شکست بن کر رہتے ہو، مگر اب بری طرح شکست کھانے والے ہو۔ سونیا نے کہا، میں سونیا ہوں، کوئی بھی جنگ سپاہیوں کی تعداد سے نہیں بلکہ بہترین حکمت عملی سے لڑی اور جیتی جاتی ہے۔ تم تعداد بڑھاتے ہوئے آؤ، ہم الٹی گنتی پڑھتے ہیں، تعداد کم کرتے چلے جائیں گے۔ وہ جل کر بولا، میڈم تم تو بات نہ کرو، تمہارا تو نام سن کر آگ لگ جاتی ہے۔ ادھر آؤ تو میں پانی ڈالوں گی، مگر نہیں آؤ گے، مجھ سے ہی خوفزدہ ہو کر بھاگے ہوئے ہو۔ اس خوف سے زمین پر قدم نہیں رکھتے کہ تمہاری بو سونگ لوں گی۔ تمہارے سونگنے کے حصے محفوظ رہنے کا جتن کر چکا ہوں، اب یہی دیکھ لو کہ زمین پر ہوں اور تمہیں خبر نہیں ہے۔ برین ماسٹر کو بھی یہی خوش فہمی تھی کہ مجھے خبر نہیں ہوگی۔ عبرت حاصل کرو، چکنے اور اپنے آس پاس دیکھتے رہو، انہی لمحات میں مجھے خبر ہو گئی تو کیا کرو گے؟ وہ ذرا چپ رہا، حفاظتی تدابیر پر عمل تو کر رہا تھا، مگر یہ بھی دیکھ ہی رہا تھا کہ دوا کا اثر 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتا، پھر فوراً دوسری بار دوا استعمال نہیں کی جا سکتی، ذرا طویل وقفہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ دوا اپنا ری ایکشن دکھاتی ہے۔ ایسے میں سونیا بلائے ناگہانی کی طرح ایکشن دکھا سکتی ہے۔ اس دوا کی ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ اسے استعمال کرنے والا زیادہ دیر کھلی فضا میں نہیں رہ سکتا تھا، دوا کی تاثیر جلد ہی ہوا ہو جاتی تھی، جیسا کہ برین ماسٹر کے ساتھ ہوا تھا۔ ڈینگے مارنے کے باوجود ایشورا جانتا تھا کہ کبھی اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی ایجاد کردہ دوا اگرچہ مکمل تحفظ نہیں دے رہی تھی، ایک کمزور سہارا تھی، مگر تنکے کا سہارا بنی ہوئی تھی، کسی بھی 4 دیواری میں 4 گھنٹوں تک ہی صحیح سونیا سے چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ اپنی اس کمزوری کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، برین ماسٹر دھوکے میں مارا گیا، بدقسمتی سے اسے حادثہ پیش آیا تھا اور تمہارے ٹیلی پیتھی جانے والوں کو اس کے اندر پہنچنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں ایسا موقع نہیں دوں گا، میری تو سب سے پہلے کوشش یہی ہے کہ تمہاری ناک کاٹ کر پھینک دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میں نے سونیا کو دیکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا، ناک کٹے گی تو کیسی دکھائی دو گی؟ وہ بھی ہنستے ہوئے بولی، بیچارے کو خوش ہونے دو۔ وہ کہہ رہا تھا، تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، فی الحال میں اپنے سپاہیوں کو استعمال نہیں کر رہا ہوں، بڑی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے تمہیں مختلف حربوں سے توڑ رہا ہوں، جھکا رہا ہوں اور کس طرح تمہارے طرح گھیرا تنگ کر رہا ہوں۔ اس نے ذرا توقف سے کہا، ابھی تو صرف 2 خودکش حملے کیے ہیں، آئندہ بھی اسی طرح مسجدوں، مدرسوں اور دینی تقاریب میں لاکھوں مسلمان بے موت مرتے رہیں گے۔ یہ حقیقت تھی، وہ پچھلے 5 برسوں میں پہلی بار عام بے گناہ مسلمانوں کے خلاف زبردست محاذرائی کر رہا تھا، ہم سے براہ راست جنگ نہیں لڑ رہا تھا۔ اس کی ایسی بزدلانہ جنگی کارروائی کے باعث ہم پریشان تھے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ عام مسلمان بھائیوں کو کس طرح تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس کی جھنجھلائی ہوئی حکمت عملی کے نتیجے میں لاتعداد مسلمان شہید ہوئے تھے اور اس کے چیلنج کے مطابق آئندہ بھی ہونے والے تھے۔ فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے حملوں کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔
اس سلسلے میں ہم نے اعلیٰ حضرت سے رہنمائی حاصل کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہماری دنیا کے کتنے ہی ملکوں میں خود کش حملے ہو رہے ہیں، ان حملوں میں زیادہ تر مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ دشمن تو دشمن ہی ہوتے ہیں، وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی ہوا ہے جو ہوتا آ رہا ہے، دشمن ہمیں الجھانا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ہر لمحہ چوکنا رہنے کی ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ آگے بہت کچھ ہونے والا ہے، اس کی روک تھام ضروری ہے، ہمارا جہاد جاری رہے گا، اللہ نے چاہا تو ہمیں اس جہاد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ایشورا کا چیلنج سمجھا رہا تھا کہ واقعی آگے بہت کچھ ہونے والا ہے اور ہمیں کسی بھی طرح ایسی محاذ رائی سے اسے باز رکھنا ہے۔ میں نے تحریر کے ذریعے کہا ابھی ہماری طرف سے باقاعدہ حملے شروع نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہم بابا صاحب کے دائرے میں آ گئے ہیں، یہ ایسا مضبوط ادارہ ہے کہ یہاں تمہاری خیال خونی کی لہریں بھی نہیں آ سکیں گی۔ وہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی بھی حربے سے ہمیں نقصان پہنچا سکے گا، اس کے سامنے یہی ایک راستہ تھا کہ ہماری مسجدوں اور مدارس پر حملے کر کے ہمارے دینی جذبات کو مجروح کرتا رہے۔ میں نے کہا عقل کے ناخن لو، خواہ مخواہ ہم پر اپنے 60 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ہلاکت کا الزام نہ لگاؤ، ہمارے خلاف محاذ کھول کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی نہ مارو، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں وہ کارروائی تمہارے اتحادی بن کر رہنے والے اکابرین نے کی ہے۔ اسکرین پر تحریر ابھری، چلو مان لیتا ہوں میرے 60 ماتحتوں کو تم نے ہلاک نہیں کیا، مگر اس سے پہلے تم ہی لوگوں نے مجھے قدم قدم پر نقصان پہنچایا ہے، میں ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ تحریر پھر رک گئی، پھر اس نے یہ بے چینی پیدا کرنی چاہی کہ آگے کیا کہنے والا ہے۔ سونیا نے کہا اس کمبخت کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، خواہ مخواہ بول رہا ہے اور ہمیں تول رہا ہے کہ آئندہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ میں نے تائید میں ساری لا کر کہا ہاں ہمارے اندر کی بات نکالنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اسکرین پر اس کی تحریر ابھری، میں جانتا ہوں اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ میرے بدترین دشمن وہ کابرین نہیں تم لوگ ہو، تم ہی لوگ مجھے اس زمین پر قدم جمانے نہیں دو گے، اس لیے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہوں، بلکہ آ چکا ہوں۔ ایک ذرا وقفے سے اس کی تحریر ابھری، یہ تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچو غور کرو کہ تمہارے پاس کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، کیا وہ میرے لاکھوں خیال خوانی کرنے والوں کے سامنے ٹھہر پائیں گے؟ کیا تمہارا ایک بھی خیال خوانی کرنے والا بابا صاحب کے ادارے کے اندر آ سکے گا؟ ٹیلی پیتھی کے تیر تو یہاں سے برسائے جائیں گے جنہیں تم بھی روک نہیں پاؤ گے۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، بابا صاحب کا ادارہ فولادی قلعہ ہے، ہماری سوچ کی ایک ننھی سی لہر بھی وہاں تک پہنچ نہیں پائے گی، ہم تم میں سے کسی کو جانی اور جسمانی طور پر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مگر تمہارے دینی جذبات میں ہلچل مچا دیں گے، تمہارے اہم دینی مقدس مقامات کو ثابت و سالم نہیں رہنے دیں گے۔ واقعی یہ ہمارا سب سے بڑا سب سے اہم مسئلہ تھا، ہم ہر ملک ہر شہر کے مذہبی مقامات کی بیک وقت حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا اگر تم میری مرضی کے مطابق سمجھوتا کرو گے تو ایسی انتقامی کارروائیوں سے محفوظ رہ سکو گے۔ میں نے اور سونیا نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر تحریر کے ذریعے پوچھا کیسا سمجھوتا کرنا چاہتے ہو؟ دراصل میرا ایک مطالبہ ہے، اگر وہ پورا کر دیا جائے تو میں تم لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا، میری طرف سے مسلمانوں پر کبھی خود کش حملے نہیں ہوں گے۔ تو پھر ابھی بتاؤ، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی سلامتی کی خاطر تمہارا ہر مطالبہ تسلیم کریں گے۔ اس نے کہا اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ مطالبہ ایسا ہے کہ شاید کروڑوں مسلمانوں کی سلامتی کے لیے بھی تم اسے تسلیم نہیں کر پاؤ گے، تم بولو تو صحیح۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس کی تحریر موصول ہوئی، اس نے لکھا تھا میرا ایک ہی مطالبہ ہے، اپنی سونیا کو میرے حوالے کر دو۔ یہ پیغام پڑھتے ہی سونیا کی ہنسی چھوٹ گئی، میں بھی بے اختیار ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کی طرف سے پیغام موصول ہوا، وہ پوچھ رہا تھا کیا ہوا، تمہیں چپ کیوں لگ گئی؟ میں نے کہا تھا نا میرا مطالبہ تمہارے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک کر رہ جائے گا، اگر سوچنے سمجھنے کی مہلت چاہتے ہو تو بولو۔ میں نے فوراً ہی جواب دیا نہیں، سوچنے کی ضرورت اور مہلت تو تمہیں چاہیے، جب تم نے نہیں سوچا تو پھر میں کیا سوچوں؟ اس نے ٹھٹک کر پوچھا اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھی سی بات ہے، کسی بلا کو کوئی گلے کا ہار نہیں بناتا، اگر تم اس آفت کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہو تو شوق سے بلا لو، مجھے تمہارا مطالبہ منظور ہے۔ اس بار اسے چپ لگ گئی، اس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا یہ تو بتا دو سونیا کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو، کیا اس سے عشق فرماؤ گے؟ نہیں، میں اس سے پچھلی تمام ناکامیوں کا اور نقصانات کا حساب لوں گا، لیکن میں نے مطالبہ کرنے میں جلد بازی کی ہے، اس سے جس دن بلا کر حساب لوں گا وہ میرا یوم حساب ہو جائے گا۔ وہ مکار عورت سمجھ میں نہیں آتی، خطرے کی گھنٹی کو دوری سے سننا چاہیے، تو پھر دور سے مطالبہ کرتے رہو، تصور میں پاس بلا کر اس سے گن گن کر بدلے لیتے رہو اور خوش ہوتے رہو۔ میری باتوں سے وہ سوچ میں پڑ گیا، سر جھٹک کر زیر لب بڑبڑانے لگا، میں اس عورت کو تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں، وہ ہاتھ آنے والی نہیں ہے، ہاتھ آئے گی تو پتہ نہیں کیا کر گزرے گی، میں انتقام سے بھڑکتا ہوں اور دل ہے کہ خوف سے دھڑکتا ہے۔ وہ حسرت سے سوچنے لگا، جب ہم کسی شہزور کو مار نہیں سکتے تو خیال ہی خیال میں اس کی تکا بوٹی کرتے ہیں،
میں نے بھی خیال ہی خیال میں اس کا مطالبہ کر ڈالا، فی الحال مجھے سونیا کو نظر انداز کر کے فرحات کو ذہنی اذیتیں پہنچانی چاہیے، اس کی کوئی بڑی کمزوری اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ اس کے سامنے کمیونیکیٹنگ مشین رکھی ہوئی تھی، وہ اسکرین پر میری تحریر پڑھتے ہوئے سوچنے لگا۔ مجھے اچھی طرح سوچ سمجھ کر فرحات کی کوئی بہت بڑی کمزوری معلوم کرنے کے بعد مطالبہ کرنا چاہیے۔ ادھر ہم اس کے پیغام کے منتظر تھے۔ سونیا نے کہا، تم نے اسے الجھا دیا ہے۔ اس کی خاموشی سمجھا رہی ہے کہ وہ اپنے مطالبے پر غور کر رہا ہے۔ ایسے وقت اس کی مختصر سی تحریر ابھری۔ اس نے لکھا تھا، میری ایک اہم مصروفیت نکل آئی ہے، میں تھوڑی دیر بعد رابطہ کروں گا۔ میں نے مسکرا کر سونیا کو دیکھا، وہ بولی، وہ سوچ میں پڑ گیا ہے، یقیناً کوئی نیا مطالبہ پیش کرے گا۔ میں نے کمیونیکیٹنگ مشین کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا نیا مطالبہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ جرمنی اور امریکہ کے شمالی علاقوں میں اپنی ایک ریاست قائم کرنا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے ہاتھ دھو کر اکابرین کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے انہیں اپنا معمول اور تابعدار بنا کر وہاں قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ ممکن ہے اسے ہمارا تعاون درکار ہو اور تعاون حاصل کرنے کے لیے ہی وہ کوئی زبردست مطالبہ کرنے والا ہو۔ میں نے کہا، اگرچہ اس کے پاس خیال خونی کرنے والوں کی فوج ہے، تاہم وہ آسانی سے اکابرین کو زیر نہیں کر سکے گا۔ ان کے علاقوں پر قبضہ جمانے کے لیے ہر حال میں ہمارا تعاون حاصل کرنا چاہے گا۔ وہ ہماری اور اکابرین کی دعوتوں کے بارے میں خوب جانتا ہے، اور یہ ریکارڈ موجود ہے کہ اکابرین ہمیشہ ہم سے مار کھاتے رہے ہیں۔ وہ ہمارے ذریعے ہی انہیں مات دینے کی کوشش کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا ہی کرے گا، مگر ابھی یہ اکابرین کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ وہ صرف اسے کانٹوں کی طرح کھٹک رہے ہیں، لیکن ہم تو اسے ہر قدم پر چبھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جھکانے کے لیے وہ مسلمانوں کو نشانہ بناتا رہے گا، ہمیں سمجھوتا کرنے پر مجبور کرتا رہے گا، یوں ہم سے کوئی بھی زبردست مطالبہ منوائے گا۔ میں نے ذرا توقف سے کہا، اور معاملہ امریکہ کے شمالی علاقوں کا ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے کا، میں کہیں بھی کسی بھی سمجھوتے پر ایشوراللہ کو یہاں قدم جمانے کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر یہی کرنا ہوتا تو 3 امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں کو کبھی اکابرین کے پاس نہ پہنچاتا، دشمنوں کو کبھی تحفظ نہ دیتا۔ جرمنی، انگلینڈ اور فرانس کے اکابرین پر مٹی ڈال کر صرف اپنے اور اپنی مسلمان برادری کے تحفظ کے بارے میں سوچتا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، ہم اپنے دشمنوں سے دشمنی تو کر سکتے ہیں، مگر ان کی طرح خود غرض نہیں بن سکتے۔ موقع ملے تب بھی انسانی ہمدردی کے ناطے ان سے تعاون ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ برے حالات کا دو بھی پارٹ بھی ان کے دلوں کا میل صاف نہیں کر پاتا۔ جنہیں اللہ ہدایت نہ دے، انہیں کہیں سے ہدایت نہیں ملتی۔ ہماری ہمدردیوں کو اور تعاون کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا بدلہ چکا سکتے ہیں۔ ہماری نیکیوں کا صلہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، اور وہ دے رہا ہے۔